أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ہمارا آج کا یہ درس کافی دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما دیں. جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 103 تک جو ہے اس کا ترجمہ مختصر سا ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفسیر جو ہے وہ بیان کر دی تھی. مقصود اس مختصر پروگرام سے یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کا ترجمہ جاننا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کسی وقت بھی فیس بک پر جا کر وہ یہ سن سکتے ہیں اور سن کر وہ قرآن کریم کی کافی حد تک جو ہے ترجمے کی حد تک انہیں سمجھ بہرحال آ جائے گی. ارادہ تو ہے اللہ پاک کی توفیق سے اگر موقع ملا تو پھر مکمل تفسیر بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ان دروس میں یہ مختصر ہی سلسلہ رہے گا اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ جاری و ساری رہے. 104 نمبر آیت سے ہمارا آج کا جو درس ہے یہ شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں یہود کی انبیاء کرام کے دین کے مقابلے میں جادو سیکھنا اور جادو کی طرف ان کے میلان کا ذکر ہوا، اور باوجود کہ وہ جو فرشتے جادو سکھانے کے لیے بطور آزمائش نازل کیے گئے تھے وہ انہیں یہ کہہ بھی دیتے کہ یہ جادو سیکھنا کفر ہے، تو یہ کفر نہ کر، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ
دین کو اس قدر چھوڑ چکے تھے اور بھول چکے تھے کہ وہ پھر بھی جادو سیکھنے کو ترجیح دیتے، وہی سیکھتے۔ تو اس سے ان کے دین کے ساتھ وابستگی اور دین کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا اور دین کے ساتھ جو انہوں نے مذاق اور بیزاری دکھائی، یہ سارا سلسلہ گزشتہ آیات میں بھی اور آئندہ آیات میں بھی آخر پارہ جو ہے پہلا، اس تک یہی سلسلہ چلے گا، پھر آگے چل کر دوسرا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ان آیات میں بیان کرنے سے مقصد یہی ہے، جہاں یہود کو دعوت اسلام دینی ہے، وہاں مسلمان امت کو بھی خبردار کرنا ہے کہ کہیں تمہارے اندر بھی اسی طرح کے حالات پیدا نہ ہو جائیں، تم بھی اسی طرح دین کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مصروف نہ ہو جاؤ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی، نامرادی اور اللہ کے غضب کی مستحق بنتی ہیں۔ اصل تو مقصود یہ دو ہی چیزیں ہیں، یہود کو دعوت اسلام دینا، ان کی ان باتوں کا ذکر کر کے، ان کی ان باتوں کو یاد دلا کر، اور مسلمانوں کو ایسے حالات سے خبردار کرنا۔ چنانچہ آج کی آیت نمبر 104 اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو۔ یہ زیادہ تر الفاظ انہی لوگوں پہ بولے جاتے ہیں جو لوگ اسلام کے ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ پورے قرآن میں یہ ندا اللہ کی طرف سے تقریباً 88 مرتبہ وارد ہوئی ہے، 88 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ سورۃ البقرہ میں یہ پہلی مرتبہ یہ الفاظ آ رہے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یعنی اس طرح کے جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، یہ تقریباً 88 مرتبہ، 88 مرتبہ، 88 مرتبہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ ندا دی ہے۔ اور سورہ البقرہ میں یہ یہاں سے شروع ہو، یہ پہلی بار ہے۔ اور یہاں جب بھی یہ ندا کی جاتی ہے، اس کے آگے یا تو کوئی حکم ہوتا ہے یا کوئی نہی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ جب یہ آواز دی جائے تو اہل ایمان کو ہمہ گوش متوجہ ہو جانا چاہیے، پوری طرح متوجہ ہو کر سننی چاہیے بات، کیونکہ اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہے، ان کو بلا رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مختصر ترجمہ اس کا ہے اے ایمان والو، لیکن اگر لفظی ترجمہ کریں تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لا چکے ہو، ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو، ایمان اسلام کو قبول کر چکے ہو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، لا تقولوا نہ کہو، راعینا، راعینا، لفظ راعینا کا معنی ہم بعد میں کرتے ہیں، راعینا نہ کہو، وقولوا بلکہ کہو، اور کہو انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور خوب توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، نہ کہو راعینا۔ راعینا کا لفظ دو معنی میں آتا ہے، ایک تو ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، اور تھوڑا سا اگر اس کو دبا کر
کہا جائے راعینا تو پھر اس کا معنی دوسرا ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو کوئی آدمی مذاق سے یا ویسے اس کو کوئی نام بے وقوف کہے یا بے عقل کہے، پھر اس کا معنی دوسرا ہو جاتا ہے. وانظرنا ہمارا انتظار کیجئے، ہماری طرف دیکھیے. وانظرنا کا معنی ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا انتظار کیجئے. تو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے، قرآن پڑھتے، تو یہود بھی اس میں بیٹھ جاتے تھے، منافقین بھی بیٹھ جاتے تھے. تو کبھی کبھی جو سادہ لوگ بعض مسلمان تھے وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ انہیں بات سمجھ میں نہ آتی، یا وہ سننے میں اتنی توجہ سے جب نہ سنتے، کسی طرح کوئی وجہ بے توجہی کی بن جاتی، تو وہ کہتے راعینا، کہ اللہ کے نبی ہماری تھوڑی رعایت کیجئے، اس بات کو دوبارہ دہرا دیجئے یا تھوڑا سا ٹھہر جائیے، یعنی اس طرح کی وہ بات کرتے. تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو لفظ بڑا اچھا ہے، تو وہ بطور مذاق کے اڑانے کے وہ اس کو اپنے دوسرے معنی میں کہنے لگ گئے. منافق بھی کہنے لگ گئے، اور پھر ہنستے بار جا کر کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کو بے وقوف بنایا ہے، ہم نے وہ لفظ بولا ہے جس کا معنی ہی دوسرا بے وقوف ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں پائے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس ایسے لفظ سے بھی منع کر دیا جس کے ایک معنی میں اگرچہ وہ ٹھیک معنی ہے اور دوسرے معنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ الفاظ چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ سے ہی منع فرما دیا. تو فرمایا یہ نہیں کہو راعینا، تم تو کہو گے اچھی نیت سے اے ایمان والو، لیکن منافق اور یہودی اس کو دوسرے معنی میں کہیں گے. تو اصل مراد اس سے یہ ہے، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ راعینا نہ کہو، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے. انظرنا کہو، ہماری طرف دیکھیے، کیونکہ انظرنا کو وہ کسی طرح بدل نہیں سکتے تھے. اور ساتھ فرمایا واسمعوا، اور خوب توجہ سے سنو، پہلے سے ہی پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ یہ لفظ بولنے کی نوبت ہی نہ آئے، یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ ہمیں موقع دیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے. اور اگر بامر مجبوری کہنا پڑے تو کم سے کم وہ لفظ بولو جس کا ایک ہی معنی ہو، اور وہ ہے وانظرنا. تو فرمایا ایمان والو نہ کہو راعینا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور توجہ سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. واسمعوا میں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم خوب سن کر عمل کرو، کیونکہ جب یہودیوں کو کہا گیا تھا واسمعوا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہا کہ سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، پیچھے گزر چکا ہے. ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نے مانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح نہیں ہو جاؤ، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، بلکہ تم سنو اور مانو جو تمہیں کہا جا رہا ہے. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، نہیں پسند کرتے، نہیں محبت کرتے، نہیں چاہتے. یہ سارے معنی یودو میں آتے ہیں، ودا یودو. نہیں چاہتے کافر اہل کتاب سے، یعنی جو اہل کتاب سے کافر ہوئے ہیں، جنہوں نے اس دین کو نہ مانا ہے اور وہ نہ مان کر کافر ہو چکے ہیں، وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ یہ پسند کرتے ہیں. کیا؟ وَلَلْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرکین،
اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو عرب میں اس وقت لوگ تھے جن کا دوسرا کوئی دین نہیں تھا، جو کسی کتاب اور کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے، وہ مشرکین تھے۔ فرمایا نہ تو اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل ہو تم پر، من خیر، کوئی بھی بھلائی، من خیر کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ نہ تو کافر چاہتے ہیں اہل کتاب سے، نہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ نازل ہو تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اور اچھائی۔ کافر اور مشرک یہ نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ کیونکہ نبوت جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا، یہ یہودیوں کو اس سے بڑا حسد تھا۔ وہ کہتے تھے ہماری جو نسل سے نبوت آ رہی تھی تو یہ تو اسی نسل سے دوسری شاخ میں منتقل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہی اللہ کی رحمت ہے، وہ جس پہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے وہ انتخاب کرتا ہے، یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو فرمایا نہ ہی کافر جو اہل کتاب سے ہوئے اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے نبوت سے نواز دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بہت زیادہ فضل اور احسان والا ہے۔ اس کا فضل ہوتا ہے کوئی ایسی کسی کو وہ چیز دینا جو کسی بدلے کے مقابلے میں نہ ہو، جو کسی چیز کے مقابلے میں نہ ہو۔ تو چونکہ نبوت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے، اس لیے اس کو فضل فرمایا، اور عظیم آگے اس کی صفت کیا ہے کہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کسی آیت سے جو ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا ہم اسے بلا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا وہ آیت، یا اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ ناسخ اور منسوخ یہ سپیشل چلتا ہے قرآن و حدیث میں، ایک حکم پہلے تھا پھر اس کو منسوخ کر دیا، اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ بسا اوقات آیت موجود رہتی ہے، حکم منسوخ ہوتا ہے، بسا اوقات حکم باقی رہتا ہے، آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی مثالیں آ جائیں گی۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیں، او ننسیہا یا اسے ہم بھلا دیں، ناتی بخیر منہا تو ہم لاتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا پھر اسی طرح کی وہ لے آتے ہیں۔ جو آیت ہم منسوخ کریں یا اس کو بھلا دیں، ہم اس کی طرح کی اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کے حکم میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کہتے تھے یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پہلے ہی سب کچھ علم ہے، پہلے وہ ایک حکم دیتا ہے پھر اس حکم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ تو گویا وہ اس میں قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں لوگوں کو شک ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے کہ دیکھو اگر اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو اس طرح کیوں ہوتا کہ کبھی ایک حکم آتا ہے پھر وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے، دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ہماری ایک لوگوں کے طریقے، لوگوں کو اس طرف پختہ کرنے کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ حکم مناسب ہے لوگوں کے لیے، پہلے وہ دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس سے بہتر ان کو لیے اور مناسب ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تو اس کو طاقت حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ کوئی شک شبہ ڈالنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے ناسخ اور منسوخ کا علم یہ قرآن و حدیث میں سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی ہوتا ہے جیسے پہلے جو تھا قبلہ جو تھا رخ نماز پڑھنا یہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 16-17 مہینے۔ پھر اس کے حکم کا منسوخ ہونے کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یوں یہ ہوتا آتا ہے، شریعت جب بن رہی ہوتی ہے تو یہ اتار چڑھاؤ، یہ چیز ناسخ اور منسوخ، ایک چیز کو منسوخ کر دینا دوسری لانا، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیت میں سے، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، بخیر اس سے بہتر منہا اس سے، اس آیت سے، او مثلیہا یا اس آیت جیسی لے آتے ہیں۔ علم تعلم، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، اس کی قدرت حاوی ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا، علم کیا نہیں، تعلم تو جانتا، ان اللہ یقیناً اللہ، لہو اس کے لیے، ملک السماوات والارض بادشاہی ہے، حکمرانی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اے مخاطب کیا یہ تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی حکمرانی ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کے قبضے میں ہے سب کچھ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی کارساز، ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ چونکہ اس کائنات میں اقتدار بھی اختیار بھی اللہ رب العزت کا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس پر حکمرانی اللہ کی ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب وہی حاکم ہے، اسی کی پاس ہے سب کچھ، تو تمہارے لیے کوئی بھی نہ کوئی کارساز ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا ہے، حاجت روائی کرنے والا ہے، فریاد رسی کرنے والا ہے، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ گویا سارے کا سارا اختیار، سارے کا سارا اقتدار اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی ولی ہے اور وہی نصیر ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی داتا ہے، وہی غوث ہے،
وہی سب کچھ کرنے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، نفع نقصان دینے والا ہے، بیماری شفا دینے والا ہے، سب اختیار اسی کا ہے، تو تمہارے لیے کوئی بھی اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو، ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے۔ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر کو لے گا، ایمان کے بدلے میں کفر کو لے گا، تو تبدیل کیا نا گویا، جو تبدیل کرے گا کفر ایمان کے ساتھ، ایمان کے مقابلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ جو ایمان کے بدلے کفر کو تبدیل کرتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اس نے وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، کیونکہ ایمان سیدھا راستہ ہے اور کفر گمراہی کا راستہ ہے۔ ایمان صراط مستقیم ہے اور کفر ضلال مبین ہے۔ ایمان نور ہے، کفر اندھیرا ہے۔ ایمان شکر ہے اور کفر ناشکری ہے، تو گویا جو تبدیل کرے گا سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ تو اب یہاں جو شروع میں کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو بڑے سوال کیے تھے نا، کہیں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر دکھاؤ ہم تب مانیں گے، کہیں کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ تو یہ جو بے تکے سوال ہیں ان کی ممانت ہے، ورنہ جو پوچھنے کے معنی میں ہوتا ہے، جو آدمی نہ جانتا ہو تو صحابہ کرام سوال کرتے تھے، لوگ آتے تھے آپ سے دین پوچھتے تھے، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں وہ بے تکے سوال ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوئے؟ تو یاد رکھو انہوں نے سوال کر کے کوئی ایمان تو نہیں لایا، وہ تو اور کفر کرتے چلے گئے۔ تو جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو لے لے گا، ایمان سے کفر کو تبدیل کر لے گا، ایمان دے کر کفر کو لے لے گا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ سوا السبیل، سوا کا معنی ہوتا ہے برابر، السبیل سیدھا، یعنی سیدھے راستے کے درمیان میں جو ایک پک ڈنڈی ہوتی ہے اس کو سوا کے کہتے ہیں، یعنی وہ جو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا، وہ اس سے گمراہ ہو جائے گا جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا۔ تو اس لیے یہاں عام سوال جو ہوتے تھے، اور بعض اوقات یہود بھی ہوتے تھے بیٹھے ہوئے، تو یہاں ان کو بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ تم ایسے ہی سوال کرتے رہو جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے پیچھے راعنا وانظرنا میں بات ہوئی، یہودی اکثر ایسا کرتے تھے کہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی تھی اور جان بوجھ کے وہ کلمہ راعینا کہنے کے لیے وہ ایسے پوچھ لیتے تھے۔ تو یہاں ممانت کی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوئے، کیا تم بھی اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو اپنے نبی سے، اپنے رسول سے؟ تو یاد رکھو جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لے گا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔
ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے، ود چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کثیر بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، یہود و نصارہ سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لٹا دیں، رد یرد لٹانا، واپس لٹانا، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، ایمان کے، تمہارے ایمان لانے کے بعد، یعنی بہت سارے اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد لٹا دیں، کہاں؟ کفارن، کفر کی طرف، تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، یہ وہ چاہتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ تم نے جو ایمان قبول کر لیا ہے اس کو چھوڑ کر تم پھر اسی طرح پہلے جیسے تھے ویسے ہو جاؤ۔ تو فرمایا بہت سارے اہل کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں لٹا سکتے ہوتے، اگر ان کا بس چلتا تو وہ تمہیں لٹا دیتے، اس لیے کہ لو تمنا کے معنی میں بھی آتا ہے، خواہش ہوتی ہے، کاش ہم ایسا کر سکتے ہوتے، تو گویا ان کی اکثریت کی یہ خواہش ہے، اور اکثریت بمعنی کل ہے، یعنی وہ سب یہ چاہتے ہیں، یہودی عیسائی سب چاہتے ہیں کہ تم پھر کافر ہو جاؤ۔ تو فرمایا ان کی خواہش یہ ہے اہل کتاب میں سے بہت ساروں کی، لو یردونکم، کہ کاش وہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر، تمہیں پھر کافر بنا دیں، کفر کی طرف تمہیں لٹا دیں۔ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنی جانوں سے، من عند انفسہم، یعنی جو ان کے اندر حسد ہے تمہارے خلاف، اس حسد کی بنا پر وہ چاہتے ہیں تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنا دے۔ من عند انفسہم، اپنے اندر کی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد ما تبین، جو واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، یعنی حالانکہ اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، یہ وہی قرآن ہے جس کتاب کے ہم نازل ہونے کا انتظار کر رہے تھے، یہ وہی دین ہے جس کو ہم صدیوں سے، جس کا ہم انتظار کرتے آ رہے تھے، انہیں پتہ ہے کہ یہ سچا دین ہے، یہ سچے پیغمبر ہیں، یہ سچی کتاب ہے۔ تو اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا، ان پر حق، اس لیے حق واضح ہو جانے کے بعد پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ جرم تو بڑا ہوتا ہے نا۔ اسی لیے یہود جو ہیں اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور ڈبل غضب ان پہ ہوا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پہلا غضب یہ تھا جو انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، اور دوسرا غضب یہ تھا کہ اس دین اسلام کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، تو ڈبل غضب کے وہ مستحق بنے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد وہ کافر بنا دیں، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، حق ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ حق ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان سے درگزر کرو، وَاصْفَحُوا، ان سے اعراض کرو، یعنی ان کی باتوں سے تم ان سے الجھو نہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرو، ان کو جو کرنا ہے کرنے دو،
تم اپنے لیے آگے دین کی طرف بڑھتے رہو، تم ان کی باتوں میں نہیں آؤ، وہ جو کہتے ہیں کہتے چلے جائیں۔ العفو کا معنی ہوتا ہے، فاعفو جو پہلا ہے، ترک المؤاخذۃ علی الذنب، کہ کسی کے گناہ کرنے پر اس کو مؤاخذہ نہ کرنا، نہ پکڑنا۔ کسی نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کو چھوڑ دینا، نہ پکڑنا۔ اور وصفہ کا معنی ہوتا ہے اس گناہ کی وجہ سے کبھی اس کو ڈانٹنا بھی نہیں۔ ویسے تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اس کو کبھی پھر اس گناہ پہ ڈانٹے گا بھی نہیں، پوچھے گا بھی نہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو بھی بطور حسن اخلاق اپنانے کے یہود کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تم اس سے درگزر کرو، چھوڑ دو، ان کا مواخذہ نہیں کرو، ان کی پکڑ نہیں کرو۔ وصفحو، اور وہ باتیں انہیں یاد بھی نہیں دلاؤ۔ یہ دو فرق ہو جائے گا دونوں کلموں میں۔ فاعفو، جو یہ کرتے ہیں اس پر ان کی پکڑ نہیں کرو۔ وصفحو، اور کبھی اس پر انہیں ڈانٹو بھی نہیں، تاکہ انہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے یہ بات کی تھی، اب یہ ہمیں یاد دلا رہی ہیں۔ تو یہ بڑا حسن اخلاق ہے، اگر مسلمان اس کو اپنائیں تو غیر مسلم اور اسی طرح جو اسلام سے دور ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ اس طرح بہت زیادہ قریب آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو مذاق اڑاتے رہیں گے، اور اگر ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دیں تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا فاعفو عنہم، ان کو چھوڑ دو، وصفحو، ان سے درگزر کرو، ان کو کچھ نہیں کہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آئے اپنے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ اپنا حکم بھیجے ان کے بارے میں جہاد کا۔ اور وہ آیا تھا بعد میں حکم آیا، ان یہودیوں کو مدینہ سے 2 قبیلوں کو نکال دیا گیا، ایک قبیلے کو قتل کر دیا گیا۔ تو فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آئے، اپنا حکم بھیجے، یعنی حتی یأذن اللہ لکم بقتالہم، یہاں تک کہ اللہ تمہیں حکم دے ان کے ساتھ جہاد کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، اب بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن وہ مصلحتیں جانتا ہے، وہ انسانوں کے آنے والے حالات سے واقف ہے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی تم ان کی باتوں کو چھوڑو، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، تم نماز پر کو قائم رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو جو بھی تم اللہ کے لیے عمل کرو گے، صلاۃ، صدقہ، صیام، روزہ، نماز، جو کچھ بھی تم کرو گے، یہاں بطور من خیر کا لفظ بول کے سارے وہ نیکی کے اعمال کو اس میں جمع فرما دیا، کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو پاؤ گے، اس کو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے، اس کا ثواب پاؤ گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اعمال اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر ترجمے کو سن لیجئے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو نہیں کہو راعینا، بلکہ اور کہو انظرنا، اور کہو ہماری طرف دیکھیے۔
واسمعوا اور خوب توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب سے جو کافر ہوئے ہیں وہ، اور وللمشرکین، نہ ہی اہل کتاب سے یہود و نصارہ سے جو کافر ہوئے وہ، اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں، نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے کافر اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی، چھوٹی سی بات بھی جو تمہاری بہتری میں ہو وہ یہ نہیں چاہتے۔ اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کر دیں کسی آیت میں سے، او ننسیہا یا اس کو بھلا دیں، نأتی بخیر منہا ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، او مثلیہا یا اس جیسی، الم تعلم کیا تو نہیں جانتا اے مخاطب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہی ہے، حکمرانی ہے، اقتدار ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائے گا، وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت زیادہ اہل کتاب کے یہ چاہتے ہیں، یہود و نصارہ بہت سارے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش وہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں ایمان کے بعد کفار، یعنی تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر سے حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے واضح ہو گیا۔ فاعفو، انہیں چھوڑ دو، واسفحو، ان سے خاموشی اختیار کر لو، ان سے درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آئے اپنے حکم کے ساتھ، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھیجو گے اپنے لیے، من خیرن، بھلائی میں سے آگے، جو بھی تم اپنے لیے نیکی میں سے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب اور اجر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، بصیر ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام کے ساتھ ہماری دنیا سے رخصتی کرے، اور اسلام کے جھنڈے تلے کل قیامت کو اللہ ہمیں جمع کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔